بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 261واں دن 21 رمضان المبارک۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال۔ قباء میں 14 دن قیام فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا علم ہوا تو خوشی میں سب کے سب باہر نکل آئے اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ سارا مدینہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ انصار کی بچیاں خوشی کے عالم میں یہ اشعار پڑھ رہی تھی: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یعنی ودا پہاڑ کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہے، لہذا جب تک دنیا میں اللہ کے لیے دعوت دینے والا باقی رہے گا اس کا شکر ہم پر واجب رہے گا۔ بنو نجار کی لڑکیاں دف بجا بجا کر گا رہی تھی: نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمدا من جاری۔ ترجمہ: ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے پڑوسی ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی دن اس سے زیادہ حسین اور روشن نہیں دیکھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں یعنی مدینہ تشریف لائے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ پتھروں میں اللہ کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات بڑی رنگ برنگی ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک انوکھا رنگ دیا ہے جس سے اس کی خوبصورتی اور پہچان ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو بھی ایک ایسا رنگ اور چمک عطا کی ہے جس میں کالے، لال، ہرے اور سفید قسم قسم کے پتھر پیدا کیے ہیں جس کو ہم مختلف طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ کس کی کاریگری ہے؟ زمین کے نیچے چھپی ہوئی ان پتھروں کی چٹانوں کو یہ رنگ، یہ چمک اور یہ خوبصورتی کس نے دی ہے؟ یقیناً یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے یہ رنگ بھری کائنات بنائی ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، عورتوں پر روزوں کی قضا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم لوگوں کو ماہواری آتی اور اس کی وجہ سے نماز روزہ کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں ان دنوں کے قضا روزوں کو رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا اور قضا نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، عطر لگانا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے معلوم کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہاں، مشک وغیرہ کی عمدہ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، لیلۃ القدر میں عبادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخرت کے کسی عمل سے دنیا چاہتا ہے اس کے چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے، اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا نام دوزخ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، استغنا انسان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں کروں تاکہ اللہ اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے منہ موڑ لو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے یعنی مال و دولت اس سے بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، اہل جہنم کی فریاد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوزخی فریاد کرتے ہوئے کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس جہنم سے نکال کر دنیا میں بھیج دیجئے، پھر اگر دوبارہ ہم ایسا گناہ کریں تو ہم ہی قصوروار اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اسی جہنم میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔
نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سرکہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ فائدہ، سرکہ کے بارے میں محدثین حضرات کہتے ہیں کہ یہ تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے، جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی۔